السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں حمیر انور۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بہت خوبصورت کیفیت ہمارے آس پاس جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا جو خوبصورت دن ہے، بابرکت دن ہے، بہت اچھی ہیپننگز آپ کی لائف میں لائے۔ آن دیٹ نوٹ شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ۔ اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے، ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ خوش اسلوبی سے بڑے خوبصورت انداز سے مکمل ہوتا ہے۔ جہاں جہاں رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرتا جا رہا ہے، یہ جو پہلا عشرہ گزرا ہے، یقیناً خوشی اس لیے ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ نصیب ہوئے، اور پھر کہیں دل پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ جو ایک اتنا خوبصورت بابرکت مہینہ ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ گزر جائے گا۔ بہرحال جی، دوسرے عشرے کی شروعات ہو چکی ہیں، مغفرت کا یہ عشرہ ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ معیشت کو درپیش چیلنجز کے حل اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے SIFC کو ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پلیٹ فارم قرار دے دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ وفاق اور صوبوں کو مل کر چلنا ہوگا، اپنی انا اور اختلافات کو ایک طرف رکھنا ہوگا، قومی مفاد میں مل کر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا اور قومی مفاد کو ترجیح دینی ہوگی۔ ساتھ ساتھ آئندہ جو کڑوے اور مشکل فیصلے ہیں وہ بھی کرنے ہوں گے، اور ان کا بوجھ غریب عوام پر نہیں بلکہ اشرافیہ پر ڈالا جائے گا، ایسا کہنا تھا آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا۔ ان کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اکثری قیادت نے بھی شرکت کی۔ آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی بھرپور عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت کا بھرپور انداز سے سرمایہ کاری اور خاص طور پر جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں انہیں بھی بہتر بنانے میں ہماری پاک افواج کا ایک بہت بڑا کردار رہے گا۔ ڈیفینیٹلی بہت خوبصورت عمل ہے، بہت خوشائند عمل ہے SIFC کا، جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروگریسو ایک اپروچ ہے اپنا رکھی ہے۔ حسین تھیبو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ حسین کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک سر۔ رمضان کیسا جا رہا ہے سب سے پہلے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت اچھا جا رہا ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے، موسم ہے، نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ۔ حسین، بہت خوبصورت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ SIFC کا، اور حکومت کے آتے ہی ہم نے دیکھتے ہیں کہ چند ایسی باتوں کو ایڈریس کیا گیا ہے جس میں SIFC کو بہت امپورٹنٹ پوزیشن دی گئی ہے۔ اجلاس ہوتا ہے ایپیکس کمیٹی کا، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی کہ جو معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں انہیں دور کرنا ہوگا اور ایک ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں سر، میں 2-3 دن سے میں اسلام آباد میں تھا اور میری کافی وہاں پہ منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی۔ جی، میں نے بڑا سسٹین ٹھہراؤ اور ایک ویژن کے ساتھ جس طرح سے گورنمنٹ نے انیشیٹوز لے رہے ہیں وہ پائیدار اور لانگ ٹرم لے کے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے ملک میں کوئی بھی مشکل آتی ہے، وہ چاہے فلڈ ہو، وہ چاہے ارتھ کوئک ہو، وہ چاہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشکل آتی ہے، تو ہمارے پاکستان کا جو ایک ادارہ ہے جو پاک آرمی ہے وہ اس میں آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ اس وقت ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ ملک میں اکانومی ہے، اور اکانومی میں بھی وزیر اعظم صاحب کی پرمیشن کے تحت، وزیر اعظم صاحب کی انویٹیشن کے تحت ہمارے جو پاک آرمی کے ہمارے چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب، وہ آفیشلی اس SIFC کا ایک پارٹ ہیں اور اس کو وہ مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اپنے حساب سے بھی وہ ایفرٹس دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ میں اس سے پہلے جو SIFC کی ٹیم پنڈی میں ہیڈ کر رہی ہے، میری ایک دن پہلے ان سے بھی ملاقات ہوئی، جس کے تحت وہ پلان بنا رہے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے، اور جو پاکستان کا انویسٹر ہے، پاکستان کا جو یہ ایگریکلچر ملک ہے، 60% لوگ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، لیکن ان کے لیے ان کو ایونیو کریٹ کرنا، ان کے لیے زمین کریٹ کرنا، ان کے لیے فیسلٹی کرنا، وہ اس کو ایک ٹیم پوری ہیڈ کر رہی ہے، اور جس کے تحت وہ اگر ہمارا پروجیکٹ الحمدللہ ابھی شروع ہو گیا ہے، جو میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا، خاص طور پہ جو پنجاب میں چولستان کے ایریا میں ہو رہا ہے، یہ جو ایگریکلچر کا پروجیکٹ ہے، صرف اس ایک ایگریکلچر کے پروجیکٹ سے ہمیں $20 بلین پر ایئر ملیں گے، اور جو ہم 1 بلین اور 1.1 بلین کے لیے IMF سے جا کے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے بالکل ایک قسم کی ول نظر آئی۔ میری انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہ بڑا ان کا کلیئر کرسٹل ویژن تھا کہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اور ان کا ایک جو میں نے پازیٹیو امیج دیکھا کہ بھئی جتنے بھی پروونس ہیں، کل ہم نے دیکھا کہ KPK کے جو، جبکہ ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے ایک ایسا بندہ چنا جو ہے، مطلب ان کا نام آپ سن کے
केपीके के सीएम के बाद आप कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिवाय कि वो आके कोई गंदा मुश्ती करेंगे, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है। लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट वजीर आजम साहब ने सबको लेके चलने की वाली कोशिश कर रहे हैं। कल वो जो तस्वीर हमने देखी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चारों वज़राए आला खड़े में, बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया है, खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा की अगर बात की जाए, फिर उसके बाद अगर बात की जाए सीएम सिंध साहब की, तो डेफिनेटली एक बड़ा हमें यूनिटी दिखाई दी है हुकूमती हलकों में। और मैं इसमें अर्ज करूं कि जो मैंने हालिया देखा, इतना इंतहा दर्जे का नेगेटिविटी क्रिटिसिज्म एक पार्टी की बावजूद भी सीएम पंजाब जिस तरह से हर जगह पे जा रही हैं और वो डिलीवर करने के लिए बहुत सारा काम भी कर रही हैं, जिस तरह से आने के साथ ही उनके साथ रमजान मुबारक का बाबरकत महीना भी शुरू हो गया, तो उन्होंने उसके साथ साथ काम करना भी शुरू कर दिया, लोगों को फैसिलिटेट कर भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक क्लियर एंड क्रिस्टल मैसेज भी दिया कि मैं सिर्फ किसी पार्टी की वजीर आजम नहीं हूं, मैं सब वजीर आला नहीं हूं, मैं सबकी वजीर आला। बिल्कुल, ये तो उन्होंने फ्लोर पे कह दिया था, बिल्कुल सही कहा। और वो अपोजिशन को उन्होंने जाके मिलना और एक जबरदस्त किस्म का मैसेज देना, और ये सेम मैसेज वजीर आजम साहब की तरफ में भी तमाम प्रोविंस से हुआ। क्या बात है, मैं समझता हूं कि ये जो हमारा SIFC का एक प्रोजेक्ट है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से, नो डाउट अबाउट इट, कि केयर टेकर जो सेटअप था उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चले। और कल वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे काकड़ साहब बैठे थे और उनको अप्रिशिएट किया कि काकड़ साहब जिस तरह से आपने इसको लेके चले हैं, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। और इस पे हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, प्रेजेंटेशंस भी बनाए हैं, जो खासतौर पे केयर टेकर हुकूमत के दौर में वो हमने सऊदी अरब में भी दिए, बाकी मिडल ईस्ट के भी दिए। वो इनफैक्ट वो मैच्योर होने वाले हैं और वो इन्वेस्टमेंट हमारे पाकिस्तान में आनी है। और ये जो हम 1 बिलियन और 2 बिलियन के वजह से इतने परेशान हैं, मैं समझता हूं कि अगर ये हमारे प्रोजेक्ट कामयाब हो गए तो हमें इसकी कोई परेशानी करने वाली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हुसैन, इसी खबर से जुड़ी हुई मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। चूँकि हम देख रहे हैं जिस तरह यूनिटी की बात की जा रही है, चाहे पहला दिन हो जिस दिन वोटिंग हुई, इलेक्शंस हुए, उसके बाद 8 फरवरी को हमने देखा, उसके बाद 9 फरवरी को मुस्लिम नून के कायद आते हैं, पब्लिक को एड्रेस करते हैं, कहते हैं हम तमाम तर जो दूरियां थी उन्हें दूर करते हैं, तमाम तर जो ऐसे इख्तलाफात थे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उन्हें भी दूर करते हैं, मिलकर बैठेंगे, मिलकर बैठ के काम करना है। जरदारी साहब ने भी वेलकम कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी वेलकम कहा, ऑन बोर्ड आए, फिर उसके बाद MQM की बात कर लें वो भी ऑन बोर्ड आ जाते हैं। और ये एक आपको लगता है कि जो कौमी मुफाद की बात की जा रही है, इसको तरजीह देने की बात की जा रही है, आपको नहीं लगता कि अब ये होता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि जिस तरह तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी ने बिहेव किया है, ये बड़ा मेजोरिटी का अंदाज हमें दिखाई दिया है। जब प्रेसिडेंट साहब के ओथ भी हुआ जी, आसिफ अली जरदारी साहब के, मैं उस ओथ में भी था, वहाँ नवाज शरीफ साहब भी थे, वहाँ पे बाकी तमाम लीडरशिप भी थी। मुझे ये पहली मर्तबा ऐसा लगा कि सब लोग, पहले ये होता था कि मतलब सबका एक ही लार्जर इंटरेस्ट होता था कि यार मुझे मिनिस्ट्री कौन सी मिल रही है, मैं एडवाइजर कौन सा बन रहा हूँ, मैं स्पेशल असिस्टेंट कौन सा बन रहा हूँ। लेकिन ये पहली मर्तबा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ग्रेस का एक जबरदस्त किस्म का एक मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल, हमें अगर आप मिनिस्ट्री हमें नहीं भी चाहिए तो भी हम मिनिस्टर हैं, हम आपके साथ हैं। और वहाँ पे नवीद कमर साहब और बाकी सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि जो हमारी सर्विसेज चाहिए होगी हम आपके साथ हैं और हम मिलके काम करने के लिए। और मैंने एक जब आर्मी चीफ साहब अंदर आए प्रेसिडेंट हाउस में, जब ओथ हो रहे थे, तो जिस तरह से उन लोगों ने वहां पे, हमारे शर्जील मेमन साहब ने नारे भी लगाए, पाक फौज जिंदाबाद, सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद। और एक तरफ जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमारे पाक अफवाज को भी एक मैसेज दिया कि हम आपके साथ हैं। अब क्या करें, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मतलब उसका पेट पाकिस्तान में नहीं भरता, वो जाके अमेरिका में आपने 2 दिन पहले देखा किस तरह से जो अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, जो डोनाल्ड लोगों की जो प्रोसेसिंग हो रही थी उसकी, और उसमें नारे लगाने और उसमें इस तरह से करना, और वो उस इमेज को, अब ये जो नादान है ये हमारे भाई हैं, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे पाकिस्तानी हैं, ये जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं, ये $32 बिलियन का रिमिटेंस भेजते हैं। और इनफैक्ट
یہ اگر لیگلائز کریں تو جو خان صاحب نے ان کو ایک فگر یہ بھی ہے کہ یہ $60 بلین کا ریمیٹنس ہے، اور وہ باقی وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ حوالہ اور ہنڈی سے بھیجیں، تو اس کے اوپر بھی وہ گورنمنٹ بہت سختی سے دیکھ رہی ہے کہ اس کو بھی کس طرح سے کاؤنٹر کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پولیٹیکل انکلوڈنگ مولانا صاحب جو ہے وہ بھی ولنگ ہے کہ یہ پاکستان پہلے ہونے چاہیے، باقی باتیں بعد میں بڑا خوبصورت عمل ہے کہ پاکستان فرسٹ کی جب بات کی جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. اچھا، موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری، بڑی امپورٹنٹ اسٹوری ہے. اقتصادی سفارتکاری ضرورت ہے، ترقی پذیر ممالک کو جوہری توانائی حاصل کرنے کا حق ہے. بڑا کلیئر میسج ہے فرام فارن منسٹر آف پاکستان اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے. چاہے وہ فائنانس منسٹری ہو، چاہے وہ فارن منسٹری ہو، آپ کو نہیں لگتا کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ووکل یعنی ان کے جو آواز کا انداز ہے، ان کے بیان کا انداز ہے، بہت زیادہ سالڈ اور بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ جس سینیریو میں انہوں نے یہ بات کی ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان انرجی کرائسس سے گزر رہا ہے اور یہ ایک بہتری ثابت ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں پہلے تو اسحاق ڈار صاحب سے بات کروں کہ اسحاق ڈار صاحب ایک میچور آدمی ہیں، بڑے سیزن سے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. بالکل، ایک ان کو ٹیکنوکریٹ بھی آپ ٹیکنوکریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہی از اے پیورلی. اچھا، اب ہم آتے ہیں اگلی بات پہ. اگلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا $70 بلین کا جو ہمارا امپورٹ ہے، صرف اس میں ہم $25 بلین کا جو امپورٹ ہے وہ صرف اور صرف ہم انرجی پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر؟ اگر یہ ہم انرجی والا سبجیکٹ اس میں سے نکال لیں، باقی ہم جو چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں وہ چلیں را مٹیریل کر رہے ہیں، مشینری کر رہے ہیں، جس کو ہم ٹیکسٹائل میں یوز کر رہے ہیں، جس کے تحت ہم 60% ٹیکسٹائل ہمارا جو ایکسپورٹ ہے، یہ اگر ہم 25% نکال لیں جو ہم انرجی پہ باہر سے کروڈ آئل، گیس جو ہم باہر سے منگا رہے ہیں، یہ اگر ختم کریں تو ہمارا شارٹ فال ختم ہوگا. وہ کیسے؟ کیونکہ ہمارا 30 بلین کا جو ہمارا ایکسپورٹ ہے، 32 بلین کا ہمارا جو ہے وہ ریمیٹنس آ رہے ہیں. اب یہ پورے اگر ملاتے ہیں تو باقی یہ پیسے جا کے یہی بچتے ہیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل سا ہوتا ہے. اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویژنری پوائنٹ ہے، انہوں نے ایک انڈیکیٹ کیا ہے کہ بھئی پاکستان آگے کیا کرنے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے انٹرنل محاذ پہ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں جو آپ اکانومی کو بہتر کر، اور جو امپورٹنٹ سبجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرنل محاذ پہ کیا کر رہے ہیں. آپ رشیا کو بھی لے کے چل رہے ہیں، آپ چائنا کو بھی لے کے چل رہے ہیں. آپ جس طرح سے میں نے دیکھا تھا جو پچھلی 16 مہینے کی حکومت تھی، اس میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم کسی کا دشمن نہیں ہیں، ہمارے سارے دوست ہیں، وہ چاہے ویسٹ ہو، وہ چاہے امریکہ ہو، وہ چاہے رشیا ہو. ہم ایک سوورن انڈیپینڈنٹ ایٹمک پاور ایک کنٹری ہے، ہماری ایک اپنی سوورنٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے ٹریڈ کرنا ہے ہم اسے. اب دیکھیں نا، اس وقت حالیہ اگر آپ پوزیشن دیکھیں، اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. کیا؟ سعودی عرب رشیا سے آئل امپورٹ کر رہا ہے. اب سعودی عرب خود بہت بڑا پروڈیوسر ہے. بھائی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ رشیا ابھی وہ جو ڈیزل ہے، جو کروڈ آئل ہے، وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے سعودی عرب امپورٹ کر رہا ہے، پھر اپنی ریفائنری میں اس کو فلٹر کر رہا ہے. اس کے بعد تو جو ملک دیکھتے ہیں جو ان کے لارجر، اچھی بات ہے، جو بہت اچھی بات ہے، بائیلیٹرل ٹائز میں ٹریڈ تو ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے. اور پاکستان جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک کلیئر میسج دیا ہے کہ ہم ایک سورن اسٹیٹ ہیں اور ہم جو بہتر ہمیں لگے گا وہ ہم اپنے ملک کے لیے کریں گے، کیونکہ ہمارا ملک سب سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا، موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری. حسین صاحب، ایک بہت افسوسناک واقعہ گوادر میں پیش آتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کچھ مشکل صورتحال رہی. پہلے فلڈز کی صورتحال آتی ہے، پھر اس کے بعد ایک ایسا واقعہ کہ جہاں ہمارے فوجی جوان شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ایک ناپاک عزائم تھے دشمن کے، انہیں بالکل نیست و نابود کر دیا گیا. کل ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر صاحب کی طرف سے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ آتی ہے. زخمی کو یادات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ دہشت گرد جو مذموم عزائم ہیں، مقاصد ہیں، ان کو کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہونے دیں گے. ایسا کہنا تھا کور کمانڈر کراچی صاحب کا. اور بابر افتخار صاحب ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایسی سچویشن آتی ہے ان کی بڑے زبردست اور بہت پرو ایکٹیو قسم کا رویہ سامنے آتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس میں میں گزارش کروں کہ ہمارے ملک میں ایک تو ہمارے انٹرنل جو تھریٹس ہیں، ایک ہمارے ایکسٹرنل تھریٹس ہیں. جو ایک دشمن ہے وہ ایک 2610 کلومیٹر کا ایک موسٹ کمپلیکیٹڈ بارڈر آف دی ارتھ ہے.
جس کے لیے پاکستان افواج نے بہت کوشش کی اور اس کے تقریباً 90% وہ اس میں کامیاب بھی گئے ہیں جو انہوں نے باربڈ وائر لگایا ہے. ان سپائٹ آف دیٹ کچھ ایریاز ایسے ہیں جو پہاڑی سے ملے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا, اب کلیئر میسج جانا چاہیے اس دشمن کے لیے بھی جو پڑوس میں بیٹھ کے ساری پروپیگنڈا کر کے اور یہ ہمارے پاک افواج پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں. اور ہماری پاک افواج ہماری شان ہے, آن ہے, ہماری مان ہے اور وہ جس طرح سے پاکستان کو پروٹیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ جو ہمارے کور کمانڈر صاحب ہیں وہ گئے بھی صحیح ہاسپٹل میں جہاں پہ ہمارے سپاہی جو ہیں وہ زیر علاج ہیں اور انہوں نے ایک بڑا کرسٹل اینڈ کلیئر میسج بھی دیا کہ ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن مجھے یہاں پہ ایک اور بھی میسج دینا ہے کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں نادان دوست ہیں, یہ جو ہر وقت اینٹی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نظر نہیں آتا بالکل ابھی کتنی بڑی قربانیاں ہیں, کتنا بڑا ابھی نقصان. یہ جو کرنل کاشف صاحب تھے یہ کراچی کے ہی ہیں, ابھی 2 دن پہلے ہی ایک نوجوان جو ہے وہ سندھ کے تھے, وہ ایک خیرپور میرس کا تھا. بالکل سر, وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی نا کہ جہاں وہ ایک والد شہید کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میرا سر فخر سے بلند ہو گیا. یہ کتنا بڑا رتبہ ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہوئے وہ ویڈیو دیکھ کے. تو ہم ان قربانیوں کو سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے نادان پاکستانی دوست ہیں کچھ جو مس گائیڈڈ ہیں بائی ون لیڈر, جنہوں نے ان کو مس گائیڈ کیا ہوا ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے ہمارا پاکستان کی دیکھیں ہمارے چاروں طرف سے اگر ہم دیکھیں تو ادھر سے ایک بہت بڑا ایک بدبودار ایک ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے جس کی ایک ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے, جس کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ہٹ گیا تو پاکستان آپ کے اوپر قبضہ کر لے گا یا دلی پہ جھنڈا لگا دے گا, اور وہ اس کی جو زیادہ تر فوکس ہوتا ہے وہ ہمارے, لیکن وہ کبھی بھی میلی آنکھ سے, چاہے وہ اتنا موٹا بدبودار گندا ہم سے 4 گنا بڑا بھی ہے, ان سپائٹ آف دیٹ وہ میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھ نہیں سکتا. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان ہے تو آپ کا لیڈر بھی ہوگا نا بھائی. مطلب اگر آپ پاکستان کے اگینسٹ بات کریں گے تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو 9 مئی کے اوپر بھی سخت ایک ایکشن آیا ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے, اور چیف منسٹر پنجاب صاحبہ نے بھی اس دن کلیئر اینڈ کرسٹل میسج دیا کہ دیکھیں میں سب کی ہوں, لیکن اگر کسی نے کوئی بھی ایسا کام کرنے کی کوشش کی تو میں ان کے ساتھ بہت ہارڈ ہینڈ کے ساتھ ٹریٹ کروں گا, اور وہ ان کے ساتھ ہونا بھی چاہیے جو پاکستان اور پاکستان افواج کے اگینسٹ بات بھی کریں تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا. رائٹ جی, رائٹ, پازیٹیو آن دیٹ نوٹ. اچھا ایک اور نیوز سٹوری ہے, ٹائم تھوڑا کم ہے ہمارے پاس. وزیر اطلاع صاحب عطا اللہ تعالی بڑی اچھی پرسنالٹی ہے, ہم نے دیکھا کہ بڑے ینگ اور بڑے انرجیٹک ہمارے جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹر ہیں. سی پیک معاشی ترقی کے لیے اہم سنگ میل, پاکستان کو سرمایہ کار دوست بنانا شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے, ایسا کہنا تھا عطا اللہ تعالی صاحب کا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے پرو ایکٹیولی, چاہے وہ پنجاب کی سیاست ہو یا پھر اب وفاق کی سیاست ہو, عطا اللہ تعالی صاحب کا نام بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو گزارش کروں کہ پرسپشن یہ ہے نا کہ وہ کوئی روڈ ہے, یقین مانے میں نے ان کے آفس میں بیٹھا رہا کوئی آدھا گھنٹے تک, بڑے پولائٹ سب سے بات چیت کر رہے ہیں, آئیڈیاز لے رہے ہیں, جو آ رہے ہیں ان سے بڑے زبردست طریقے سے مل رہے ہیں. دیکھیں یہ جو سی پیک ہے نا, یہ بی آر آئی کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. یہ بیسیکلی اس کو انیشیٹ تو چلے پیچھے سے زرداری صاحب نے بھی میٹنگز کی, لیکن یہ جو بچہ ہے نا, یہ پاکستان میں جو اس کا پیار تھا نا, یہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال صاحب تھے جو اس کو سارے کو لے کے چل رہے تھے. اور یہ بیسیکلی $56 بلین کا پروجیکٹ تھا, جب تک $24 بلین تک اس کو احسن اقبال صاحب ہی لے کے چلے. اور میں سمجھتا ہوں احسن اقبال صاحب بڑے ایک ویژنری آدمی ہیں اور وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں. میری ان سے ایک ملاقات ہوئی, میں احسن اقبال صاحب سے سندھ کی بات کر رہا تھا, میں نے کہا یہ فلاں, کہنے لگے وہ روڈ فلاں سے ملتا ہے, یہ اتنا میں نے کہا سر کیا بات کریں, کہہ رہے بھائی آپ مجھے نام لیں, میں سندھ کا کیا, میں پنجاب میں کے پی کے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا ایک محبت تھی, ان کا ایک لگاؤ تھا, اونرشپ ہے تمام تر, اونرشپ تھی, ایک اون کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی حکومت آئی ہے اور وہ جو پچھلی حکومت تھی جنہوں نے کبھی امریکہ چلے جاتے تھے, کبھی رشیا کو نو ٹو فلانا سے یس ٹو فلانا کر رہے ہوتے تھے, انہوں نے
बर्नर पे रख दिया था, आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सीपेक स्लो हो गया था कभी पीटीआई गवर्नमेंट में। वहां से $100 बिलियन की रिफाइनरी ले आते थे, फिर चाइना पूछता था कि भाई मुझसे तो पूछें, फिर अच्छा नहीं भाई नहीं हम वो हमसे गलती हो गई, हमने वो रिफाइनरी नहीं लगा रहे। तो मैं समझता हूं कि जो अभी हमारी पाकिस्तान PMLN की जो हुकूमत है, इनका क्लियर क्रिस्टल विजन है, और ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आप देखें ना तो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने ही बनाया है। बिल्कुल ऐसे जितने भी मोटरवेज हैं, सड़कों के जाल हैं, सड़कों के जाल हैं, जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, वो PMLN के क्रेडिट में जाता है। और मैं समझता हूं कि वो जिस तरह से अभी आए हैं और जिस विजन के साथ आए हैं, ये सीपेक को भी बिल्कुल उठाएंगे और इससे पाकिस्तान की मजीद बेहतरी होगी। और इंशाल्लाह खास तौर पे मेरी एहसन इकबाल साहब से बात हुई थी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं ना, ये चाइना का सक्सेस मॉडल भी यही था जो उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा फोकस है कि हम राशाकाई, धाबेजी, फैसलाबाद और जितने भी हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, इसमें अभी हम इन्वेस्ट करें। पहले सेक्टर में जो 24 था वो हमने एनर्जी पे किया था, अब हम इंडस्ट्री पे आएंगे। इंडस्ट्री पे आएंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपके पास जॉब क्रिएट होंगी, आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुश्किलात बिल्कुल ठीक है। हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। खबरें अभी भी बहुत हैं लेकिन ज़ाहिर है वक्त की किल्लत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हुसैन थैबो साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे दूसरे अशरे के हवाले से। रमज़ान मुबारक का खूबसूरत महीना इस वक्त जारी है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदारी कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पीडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। मेरी उम्र 77 बरस है। मैं अमीन हूं, मैं सियाह हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और हम बात कर रहे थे कि जिस तरह अनाउंस किया था कि रमज़ान मुबारक का खूबसूरत महीना इस वक्त जारी है। पहला अशरा बहुत खुश असलूबी से और बड़े खूबसूरत अंदाज से रुखसत हुआ चाहता है, और फिर दूसरे अशरे का जो की शुरुआत है वो हो चुकी हैं। यानी मग़फ़िरत का जो अशरा है अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत खूबसूरत मौका होता है, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है और बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है कि आप अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगें, अपनी मुआफ़ी की जो एक सिचुएशन है वो अपनाएं। क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह कि हम पूरा साल
چاہے غیر دانستہ طور پر ہم سے جو عمل ہو جاتے ہیں یا پھر جان بوجھ کر جو عمل ہو جاتے ہیں اسے معافی مانگ لینی چاہیے. یہ بہت زبردست مہینہ ہے اور بہت خوبصورت عشرہ ہے جس میں اللہ پاک کی جو تجلیاں ہیں وہ یقیناً آپ سمیٹ لینی چاہیے. بہرحال جی یہ بڑا ملے جلے تاثرات ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف رمضان مبارک گزرتا جا رہا ہے تو اداسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ, لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ پاک نے ایک اور سعادت دی کہ جو یہ رمضان مبارک تھا یہ بھی نصیب ہوا دیکھنا, اور اس کا جو پہلا عشرہ ہے بڑے خوبصورت انداز سے اسے رخصت کیا جا رہا ہے. بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اورنگزیب صاحب, اسلامک اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں تزین زہرا, نعت خواں ہیں. تزین آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ بس ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروعات کروں گا پھر ہم کلام بھی سنیں گے. پہلا عشرہ مکمل ہوتا ہے الحمدللہ اور پھر اب دوسرے عشرے کی شروعات ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ آداب کے ساتھ ہمیں یہ رمضان المقدس کا مہینہ عطا فرمایا. بے شک. اور رحمت کے بعد عشرہ مغفرت میں بھی ہمیں ایمان کے ساتھ یہ زندگی کی نعمت عنایت فرمائی. بڑی نعمت زندگی ہے تو ہم توبہ کر کے اپنے معاملے کو درست کر سکتے ہیں. بے شک. پھر ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی محبت وہ پورے سال ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی متوجہ ہے. جی ٹھیک ہے. بے شک. اب ہمارے ہینڈ سے یہ ہے کہ ہم کچھ اچھے اعمال کر کے گناہوں کو چھوڑ کے ہم اس رحمت سے مستفید ہوں. سبحان اللہ. یہ پورے سال ہے, اس میں نہ کوئی رمضان کی قید نہ لیلۃ القدر کی قید. آپ نے معروف وہ مقولہ سنا ہوگا نا کہ برائے قدرداں ہر شب قدر است. کیا بات, سبحان اللہ. لیکن آپ نے ویسے یہ شاپنگ مالز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ ایک ریٹ ہے, جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے وہ پورے سال وہ چیزیں خرید سکتے ہیں. بالکل. لیکن جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو ان کے لیے وہ سیل لگاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے کہ چلو جس کے پاس اتنی کوانٹٹی اتنے پیسے نہیں ہیں چلو 50% سیل سے مستفید ہو جائیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رحمت کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے کہ اتنی عبادت ہوں یا گناہوں کو چھوڑ دیں, لیکن عشرہ مغفرت میں اللہ تعالیٰ وہ کرائیٹیریا بھی کم کر دیتے ہیں کہ آ جاؤ میری رحمت سے مستفید ہو. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اچھا چونکہ ظاہر ہے مغفرت کا عشرہ ہے اور یقیناً اللہ پاک کے جو تجلیہ کے دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں, تجلیات کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ پاک جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس مہینے تو بالکل بے تحاشا قسم کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لحاظ سے, چاہے وہ کھانا ہو, پینا ہو, ہماری صحت ہو, ہماری زندگی ہو, اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس مہینے, ان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو مغفرت کا جو ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں توبہ طائب کرنا, پھر اس کے بعد معافی مانگ لینا. اکثر ہم بیشتر یہ بھی رویے آ جاتے ہیں کہ انا بیچ میں آ جاتی ہے, میں کیوں معافی مانگوں, میں کسی سے کیوں میں نے تو غلطی نہیں کی. تو معافی مانگ لینے کا جو عمل ہے انسانیت سے, یہ کتنا خوبصورت ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام کا واضح فرمان کہ اس مہینے میں تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4. شراب کا عادی جو شراب نہ چھوڑے اور پھر بھی توبہ کرتا رہے. نمبر 2 والدین کا نافرمان. نمبر 3 قطع تعلق کرنے والا جس کی آپ بات کریں. نمبر 4 اس قطع تعلق کا جو کوز ہے کینہ, حسد, بغض دل میں دانستہ طور پر رکھنے والا, غیر دانستہ نہیں, دانستہ طور پر. اب یہ جو قطع تعلق والی بات ہے, اب کتنی بڑی بات ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو ایک شخص سر بسجود ہو کر گڑ گڑا رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے راندہ درگاہ ہو رہا ہے. کیوں؟ قطع تعلق. اور قطع تعلق کی بنیاد کس بات پر ہے؟ میں کیوں پہل کروں, جبکہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں البادی بالسلام بریء من الکبر. سلام میں پہل کرنے والا, ناراضگی چل رہی ہے, بندہ اپنے انا کو مار کر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, صرف اللہ. سوچیں کیا بات ہے, جس رب کے لیے ہم کہتے ہیں ہم اپنی زندگی نچاور کر دیں, جان قربان کر دیں, اس کے لیے انا کو نہیں مار سکتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے اس انا کو, ایگو کو, ڈیزائر کو خدا کا درجہ دے دیا, اتنی اس کی تابع داری کر رہا ہے, اتنی تابع داری کہ خدا کو چھوڑنے کو تیار, بخشش کو چھوڑنے کو تیار, لیکن اپنی انا کو نہیں مان رہا. تو اگر انا کو مار کے بندہ سلام میں پہل کر لے, اگلا بندہ منع بھی کر دینا, جواب نہ بھی دے, ہم نے رب سے تعلق جوڑ دیا. کیا بات ہے, ہم دوسروں سے نہیں جڑے, ہم دوسروں سے نہیں جڑے, ہمیں اللہ سے جڑنا ہے. اور اللہ تب جڑیں گے جب ہم دوسروں سے جڑیں گے دل کی صفائی کے ساتھ. بہت خوبصورت بات. تزین میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, نعت خوانی ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سننے کے بعد ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں. پہلے تو آپ کو شوق کس طرح پیدا ہوا سیکھنے کا, کیونکہ ظاہر ہے بہت مشکل عمل سمجھا جاتا ہے میری نظر میں کہ اسے بھی, اس کا حق بھی ادا کرنا ایک بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہوتا ہے. تو کس طرح یہ شوق ڈیولپ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچپن سے ہی مجھے نعت خوانی کا شوق تھا. اسٹارٹ میں نے اسکول سے لیا تھا
اور سب سے پہلے جو ہے میں نے آرٹس کونسل میں پہلی دفعہ پرفارم کیا 3000 لوگوں کے سامنے میں نے پرفارم کیا. بس وہاں سے بڑی پذیرائی ملی. پھر ماں باپ کی بھی دعاؤں کا پھر ہے اور ان کا ساتھ جو ہے. جی بے شک ماں باپ کی جو دعائیں ہیں وہ تو ہمیشہ شامل ہے, وہ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں. یقیناً ایک ایسے خوبصورت رشتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. کلام سے مستفید ہوں گے, پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا پلیز. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلام غلامان احمد, میں سگے آستان محمد, میں سگے آستان محمد, قابل فخر ہے موت میری, قابل رشک ہے میرا جینا, میرے دل میں ہے یاد محمد. ہر خطا ہر خطا پر میری چشم پوشی, ہر طلب پر عطا کی بارش, ہر طلب پر عطا, ہر طلب پر عطا کی بارش, مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مہرباں تاجدار مدینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بہت میں بلکہ کہتے ہیں نا ایک رونگٹے کھڑے ہونے والی کیفیت آ جاتی ہے. یہ کلام اتنا خوبصورت ہے, آقا سربر دو جہاں جن کے لیے دو جہاں کے کائنات بلکہ پوری کائنات تخلیق کی گئی, ان کی حمد و ثنا میں جتنا کہا جائے میرا خیال ہم کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے ہمارے رویے میں. بہرحال جی ڈاکٹر صاحب, میں تو کھو گیا تھا ایک ایسی کیفیت میں کہ جہاں مدینہ دکھائی دیتا ہے, جہاں مکہ دکھائی دیتا ہے آنکھوں کے سامنے, اور ایسا خوبصورت منظر ہے. رمضان المبارک میں اکثر و بیشتر میں آپ سے یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ عمرہ ادا کر لیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے اس بابرکت مہینے میں اگر وہاں نصیب ہو جائے تو یہ بڑی خوبصورت کیفیت ہے, کیونکہ ظاہر ہے سفر بہت مہنگا ہے, کہیں نہ کہیں افورڈیبلٹی کا عنصر بھی آ جاتا ہے بیچ میں. تو ایسی میں کیا دل میں چاہت ہو, کس طرح کی دعا مانگی جائے کہ اللہ پاک ہمیں یہ شرف بخشیں کہ ہم یہ جو خاکسار ہیں وہاں تک پہنچیں, اپنے گناہ معاف کرا لیں, کس طرح کیا عبادت کا سلسلہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جو عمرے کی بات کری, حج اور عمرے کی بات کری, اصل ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. بے شک بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو میرے روزے سے قریب ہونے کے باوجود بھی مجھ سے بہت دور ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دور ہونے کے باوجود بھی مجھ سے قریب ہیں. مجھے اویس کرنی یاد آ جاتی ہے. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں یہاں آپ کی بات کو الائن کروں گا. دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے
اپنے والدین کی زیارت کی اللہ اسے حج اور عمرے کے قبول شدہ ثواب سبحان اللہ کیا بات ہے. اب وہی اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ ان کے دل میں مدینہ سرکار مدینہ کی زیارت کر کے وہ صحابی کا شرف حاصل کر سکتے تھے. بے شک. لیکن نبی علیہ السلام کا کیا حکم آیا کہ والدہ کی خدمت. کیا بات ہے کیا بات ہے. ہاں ایک ہے شوق. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں شوق پورا کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتے. صحیح. کہ مجھے شوق ہے زیارت کروں, مجھے شوق ہے عمرہ کروں. شرعی تقاضے کے لیے اپنے نفس کو قربان کرنا اللہ کو پسند ہے. اگر اس کو دباتے ہوئے انسان والدین کی خدمت کر لے, نہیں افورڈ نہیں کر سکتا, قرض لے کے جانا ضروری نہیں. ہاں اپنے والدین کی خدمت کر لی, محبت سے انہیں دیکھا تو قبول شدہ حج عمرے کا ثواب. سبحان اللہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. اچھا یہ آپ نے بڑا زبردست انداز سے اس کو کلیریفائی کیا. اچھا چونکہ عبادات کا سلسلہ ایسا ہے کہ ہم نوافل بھی ادا کرتے ہیں, فرض نماز تو ہم نے 5 وقت اور پورا سال ادا کرنی ہی کرنی ہے, اس میں تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے. جو نوافل کا سلسلہ ہے یا نفل عبادت ہیں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں اس مہینے کے دوران, خاص طور پر ایسے کیا وظائف ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں روزے کی حالت میں, قرآن پاک کی تلاوت ہے کس طرح, تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا تاکہ جو لوگ ہمیشہ رہتے ہیں نا شش و پنج میں کہ کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. ایک مشاہدے کی بات ہے کہ اگر کسی ظرف میں کسی برتن میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں لیکن اس میں کوئی سوراخ چھید نہ ہو تو پھر وہ بھر جاتا ہے کسی حد تک. لیکن اگر ہم بہت زیادہ کوانٹٹی میں پانی ڈالیں اور نیچے سوراخ بہت زیادہ ہوں تو جتنا پانی ڈالیں سب کا سب ضائع ہو جائے. رمضان کا مقصد کیا ہے, لعلکم تتقون, گناہوں کو چھوڑ دو, وہ سوراخ بند کر دو. اصل توجہ اس پہ. اس کے ساتھ اگر 5 وقت نماز, میں آپ کو صحیح حدیث کا مفہوم بتاؤں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب, اور جس نے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب. انسٹیڈ آف وہ رات کو جاگ کے عبادت کرے, فجر کی نماز چھوڑ دے تو نقصان. تو پہلی توجہ گناہوں کو چھوڑنا, اور اس کے بعد اگر فرض بھی پورے کر رہا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے ایک صحابی نے یہی کہا کہ 5 وقت نماز, رمضان کے روزے اور کچھ نہیں, صرف یہی کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. اللہ اکبر, کیا بات ہے, ایک باقاعدہ فارمولا بتا دیا, کیا بات ہے. اچھا تزین میں آپ کی طرف آؤں گا تو نعت کا سلسلہ ایسا ہے جیسے ہم نے آپ سے سنا بھی کلام, بہت خوبصورت کلام تھا. آگے جو ہے وہ مزید سیکھنے کا عمل جاری ہے, سکھانے کا عمل جاری ہے, کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ سیکھ جائیں تو میرے خیال سے اسے بہت زیادہ پھیلانا چاہیے, اور انسانیت میں جتنا یہ ہم پھیلائیں گے یا یہ فن پھیلائیں گے تو میرے خیال سے جو آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ثنا میں جو ہم جتنے بھی کلمات ادا کرتے ہیں, جتنے کلام ہم ادا کرتے ہیں, میرے خیال سے وہ بھی وہاں سے بھی ایک ایسا اپنائیت کا ایلیمنٹ ہمیشہ ہمارے لیے ہمارے سروں پر موجود رہتا ہے. تو اس سلسلے کو کس طرح آگے بڑھا رہی ہیں, کس نے آپ کی ہیلپ کی, کیسے سیکھا, یہ بھی بتائیں ذرا. دیکھیں ان کا ذکر تو ایسا ہے کہ ان کی فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. بے شک. ہم جتنے دیکھیں دنیا جب سے سٹارٹ ہوئی تب سے جو ہے کہہ لیں کہ سمندر کے قطروں جتنا ہے, بارش کے قطروں جتنا سمندر میں پانی ہے, یا جتنے بھی مطلب نہیں گنا جا سکتا, اور آج تک لکھ رہے ہیں لوگ لیکن ان کے فضائل ختم نہیں ہو رہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کوئکلی ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہیں, میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی میسج اگر آپ آج کے حوالے سے دینا چاہیں, کیونکہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے, تو وہ میسج کیا ہوگا؟ وہ آخری میسج یہ ہے کہ مغفرت کا عشرہ ہے اور اس میں توبہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ. بے شک. توبہ کی 3 شرائط ہیں. پہلے نمبر پر گناہ کو فی الفور چھوڑنا, نمبر 2 ندامت ہونا دل میں, آئندہ کبھی نہ کرنے کا فی الحال پکا ارادہ کر لیا. اگر یہ شرائط کے ساتھ اللہ سے مانگ لیا, قرآن کریم میں ہے کہ زنا, شرک اور قتل جیسا گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. آپ سے ہم اختتام کریں گے شو کا تو آپ کا کلام سے کریں گے. بہرحال جی اس امید کے ساتھ کہ جو آج کا دن ہے یہ بھی بہت اچھا رہے آپ کے لیے, اور آنے والے جو تمام رمضان مبارک کا خوبصورت مہینہ ہے, اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں وہ اس وقت ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں, کیونکہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر ایک ملال رہ جاتا ہے دل میں. ہمیں دیجیے اجازت, ہم آپ سے خداحافظ لیں گے, اجازت چاہیں گے نعتیہ کلام کے ساتھ. خدا حافظ. درِ نبی پر پڑی رہوں گی, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی
तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम